فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ مسجد کمیٹی حضرت سید کبیر الدین صاحب قبرستان بیگم بازار نے صدر کمیٹی عادل شریف نامزد کارپوریٹر عقی احمد اور مقامی افراد کے ہمراہ زونل کمشنر JHMC خیرآباد زون سے نمائندگی کرتے ہوئے اپیل کی کہ ہائی کورٹ تلنگانہ میں زیر التواء ری پٹیشن کی تکمیل تک قبرستان کی گیٹ پر عوامی بیت الخلاء کا تعمیری کام کو دوبارہ شروع نہ کرے۔ واضح ہو کہ کچھ یوم قبل BRS انچارج حلقہ گوشہ محل نے کئی افراد کے ہمراہ مذکورہ سائٹ کا دورہ کر کے یہاں تقریر کی تھی اور میڈیا میں بیان دیا تھا کہ وہ گزشتہ 2 سال سے زیر التواء پبلک ٹوائلٹ کے تعمیری کام کا آغاز کریں گے۔ مسجد کمیٹی نے اپنے صدر کمیٹی کے ساتھ نمائندگی کرتے ہوئے اسے عدالت میں زیر دوران بتایا تھا۔ علاوہ ازیں مسجد کمیٹی اور بیگم بازار کے مقامی افراد نے اس مسئلے کو مشترکہ طور پر CEO تلنگانہ وقف بورڈ کے علم میں لایا تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر یہاں قبرستان کے باب الداخلے پر عوامی بیت الخلاء تعمیر کیا جاتا ہے تو مخصوص فرقے کے مذہبی جذبات مجروح ہوں گے اور بیگم بازار میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافے کا موجب ہوگا۔ تلنگانہ یوم تاسیس کے 10 سال کی تکمیل پر ریاست گیر سطح پر تقاریب کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف سیکریٹری شانتی کماری نے تقاریب کے انعقاد کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے جس کے صدرنشین خود چیف سیکریٹری ہوں گی۔ ارکان کے طور پر KV رامناچاری ریٹائرڈ IAS وہ مشیر حکومت، دشاپتی سنواس MLC اسپیشل چیف سیکریٹری پلاننگ ڈپارٹمنٹ، اسپیشل چیف سیکریٹری بلدی نظم و نسق، پرنسپل سیکریٹری پنچایت راج، سیکریٹری GAD، سیکریٹری فائنانس TK سری دیوی، سیکریٹری ماحولیات مشرف علی فاروقی IAS اور ڈائریکٹر ڈپارٹمنٹ آف کلچر کو شامل کیا گیا۔ اسپیشل کمشنر محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ کمیٹی مختلف تہذیبی اور ثقافتی پروگراموں کے انعقاد کی منصوبہ بندی کرے گی۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تملسائی سندرا راجن نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ تلنگانہ کی 5 گرام پنچایتوں کے آندھرا پردیش میں انضمام کے مسئلے کو مرکز سے رجوع کریں گی۔ گورنر کوتاگوڑم اور کھمم اضلاع کے دورے کے لیے پہنچے۔ انہوں نے بھدراچلم کے قبائلیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جہاں قبائلیوں نے ان سے اپیل کی کہ وہ 5 منڈلوں کو تلنگانہ میں ضم کرنے کے مسئلے کی یکسوئی کرے۔ اس اپیل پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان گرام پنچایتوں کے انضمام کے سبب عوام کو درپیش مسائل سے واقف ہیں۔ قبائلیوں نے ان کو اس مسئلے کی یکسوئی کی ذمہ داری دی جس پر انہوں نے کہا کہ وہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کرنے کے اقدامات کریں گی۔ ریاستی صدر BJP بنڈی سنجے کمار نے کہا ہے کہ پارٹی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی قائدین کے درمیان اختلافات اور ناراضگیوں کے متعلق ذرائع ابلاغ میں شائع خبروں کا دور دور تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ رکن پارلیمنٹ عادل آباد سویم باپو راؤ نے وضاحت کی ہے کہ وہ BJP میں ہی برقرار رہیں گے۔ اٹالہ راجندر کے دورے دہلی پر تبصرہ کرتے ہوئے بنڈی سنجے کمار نے کہا ہے کہ ان کے دورے دہلی میں کیا برائی ہے، وہ کبھی بھی کہیں بھی BJP کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ کرناٹک اور تلنگانہ کی سیاست بالکل الگ ہے۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات کے نتائج کا تلنگانہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تلنگانہ کے عوام BRS اور KCR حکومت سے عاجز ہیں اور عوام کا ماننا ہے کہ BJP کے ذریعے ہی BRS کو گھر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تلنگانہ BJP کے صدر و رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ تلنگانہ کی ترقی پر وائٹ پیپر جاری کرے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ KCR دور حکومت میں کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ انہوں نے حیدرآباد کے نظام کالج گراؤنڈ میں منعقدہ کھیلو بھارت گیمز میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں سے بھی بات کی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ انفیکشن کے 900 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی متاثر افراد کی کل تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے جمعرات کو بتایا کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 906 نئے لوگ کووڈ سے متاثر ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی کووڈ متاثرین کی تعداد بڑھ کر 10,177 ہو گئی اور انفیکشن کی شرح 0.70% ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزارت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,100
800 افراد کووڈ انفیکشن سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ ریکوری کی شرح 98.79% ہے۔ اسی عرصے میں 1,29,610 کووڈ انفیکشن ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 870 کووڈ ویکسین لگائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں 220,66,00,000 سے زیادہ کووڈ ویکسین لگائی گئی ہے۔ کانگریس پارٹی نے کافی غور و خوض کے بعد جمعرات کو باقاعدہ طور پر صدر رامیا کو کرناٹک کا وزیر اعلیٰ بنانے کا اعلان کیا۔ اے آئی سی سی کے جنرل سیکریٹری کے سی وینوگوپال نے اعلان کیا کہ ڈی کے شیو کمار واحد ڈپٹی چیف منسٹر ہوں گے اور کرناٹک کانگریس کے سربراہ کے طور پر جاری رہیں گے۔ صدر رامیا اور ڈی کے شیو کمار 20 مئی کو دوپہر 12:30 بجے بلا ترتیب چیف منسٹر اور ڈپٹی چیف منسٹر کے عہدے کا حلف لیں گے۔ واضح ہے کہ چیف منسٹر کے امیدوار کے انتخاب میں کانگریس قیادت کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، جہاں دو طاقتور امیدواروں میں چیف منسٹر کے نام کو خطیت دینے میں 5 دن تک مشاورت کرنی پڑی۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2023 کے منتخب عازمین حج کے لیے بیگیج کے سلسلے میں رہنمائانہ خطوط جاری کیے ہیں۔ جاری سال حج کمیٹی کی جانب سے بیگیج سربراہ نہیں کیے جائیں گے اور عازمین حج کو اپنے طور پر مقررہ سائز کے بیگیج کا انتظام کرنا ہوگا۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے سرکولر کے مطابق 20 کلو گرام سامان کی گنجائش والے 2 سوٹ کیس اور ہینڈ کیری کے طور پر 7 کلو کے ایک بیگ کی اجازت رہے گی۔ سوٹ کیس کا سائز 158 سینٹی میٹر پر محیط ہونا چاہیے۔ سرکولر میں کہا گیا ہے کہ مقررہ وزن سے زائد کے سوٹ کیس اور ہینڈ کیری بیگ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر جدہ اور مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر حکام کی جانب سے زائد وزن کے بیگیج روک دیے جائیں تو انہیں واپس لانا حج کمیٹی آف انڈیا کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ عازمین حج اپنا کور نمبر، نام، پتہ، فلائٹ نمبر اور امبیگیشن پوائنٹ سوٹ کیس پر چسپاں کریں۔ واپسی میں زمزم کے کین اور بوتلیں لانے کی اجازت نہیں رہے گی اور ایئرپورٹ پر انہیں ضبط کر لیا جائے گا۔ حجاج اکرام کی واپسی پر ان کے امبیگیشن پوائنٹ پر 5 لیٹر کا زمزم حوالے کیا جائے گا۔ اسی دوران ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ حج کمیٹی بی شفیع اللہ کے مطابق 20 مئی سے ضلع واری سطح پر عازمین حج کی میڈیکل اسکریننگ اور ٹیکہ اندازی کیمپ کا آغاز ہوگا۔ ہر ضلع میں سرکاری ہاسپٹل میں اس کی گنجائش رہے گی۔ حیدرآباد میں میڈیکل اسکریننگ اور ٹیکہ اندازی کے لیے جن ہاسپٹلس کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں عثمانیہ، گاندھی، ملک پیٹ، نامپلی، کنگ کوٹھی اور خیرتآباد کے ہاسپٹلز شامل ہیں۔ Entering Success College is the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. Every student here has a different success story to write, a unique one. We invite you to experience education in a safe Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to girls at Malakpet. Equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-art science labs and high-tech computer labs. Other amenities include a well-stocked library and transport facility. Students are trained to take up competitive exams by our student specialists experienced in IIT and NEET. They mentor students to achieve ranks and post excellent results, making each student accomplish her dream and touch new horizons. Limited seats in BIPC and MPC are available now. The batch starts soon. Hurry to know which course would fit you best. Consult our subject expert faculty and decide. Step into success, step out a winner. بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BIPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement اور Spine Surgery کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل،
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।